صباحا ولا يتكلم الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الموت والحبس في الحرم. واشترى نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه دارا بالسجن بمكة من صفوان بن عمامة رضي الله عنه. اس سے پہلے باب ہے. باب التوسل في من ٹھیک ہے میں پڑھ لوں آپ کی جگہ پر. باب التوسط ممن تخشى معرته یا تخشى معرته. اس پر پابندی لگانا جس کے فساد کا خطرہ ہو. جس کے فساد کا خطرہ ہو تو اس پر پابندی لگا سکتے ہیں. حبس کی ایک قسم توسق بھی ہے، پابندی لگانا. اسی طرح وقل ید ابن عباس عکرمہ بکسر الراء کان من البربر، بربری تھا. ابن عباس نے یہ پاؤں میں رسی ڈالی تھی اعلیٰ تعلیم القرآن، قرآن کریم اور سنت اور احکام کی تعلیم کی وجہ سے، تاکہ وہ اچھی طرح یاد کرے اور وہ اپنے کام میں مشغول رہے. قرآن کریم کا علم، احادیث اور آثار کا علم. فرائض سے مراد احکام ہے یا فرائض سے مراد علمی میراث ہے. اور تعلیم مصدر مجہول ہے علی کونہ معلما. یہ ابھی جتنے آئے وہ کھڑے ہو جائیں. ابھی وہ جو ابھی آیا وہ بھی کھڑا ہو جائے. ہم تو ابن عباس کے درجے میں نہیں ہیں، ورنہ ابھی سب کے پاؤں میں رسی ڈال کے دکھا باندھ لیتے سب کو. کھڑے ہو جاؤ. اس کے بعد فرماتے ہیں اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کی سینے میں اس کو ایسا دھکا دیا کہ وہ گر گئے. حضرت عمر نے حکیم ابن ہشام جو گزرے ہیں ان کے گلے میں چادر ڈالی اور ان کو کھینچا. یہ سب بطور عقوبت و سزا. بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیلا قبل نجد. خیلن کا مطلب رکاب الخیل، گھوڑ سوار، شاہ سوار. قبل نجد فجاءت برجل من بني حنیفہ وقال له ثمامہ ابن أثال سید اہل الیمامہ فربطوه بساریۃ من سوار المسجد. اب یہ ستون کے ساتھ باندھنا بطور عقوبت تھا. اور یہ ایسا ہے جیسے تبلیغ والے مسجد کی پابندی کرتے ہیں. اس پابندی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں کیفیات اور انوار پیدا کرتے ہیں.
فخرج إليه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما عندك یا ثمامہ، کھڑے ہو جاؤ. یہ دوسرے آپ کے بیٹے لگتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو گئے اور تم بیٹھو گے. ایک دو تین چار پھر حدیث گزر چکی ہے. باب الربط والحبس فی الحرم، کسی کو باندھ لینا، والحبس فی الحرم، اور حرم میں جیل، یعنی السجن فی الحرم یجوز، اگرچہ حرم امان کی جگہ ہے لیکن پھر بھی یہ کون ہے؟ زکریا. ان لوگوں کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ جیل مکہ مکرمہ میں ممنوع ہے، تو فرمائے جیل مکہ میں جائز ہے، جیسے طاؤس کہتے تھے مکروہ ہے. واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمکہ، نافع نے ایک مکان خریدا جیل کے لیے مکہ میں، یعنی جائز ہے. صفوان ابن امیہ سے اس شرط پر کہ اگر عمر راضی ہو بیع پر تو بیع عمر کے لیے ہے، یعنی حضرت عمر حکومت کے لیے ہے. عمر سے مراد حکومت ہے. اور اگر عمر راضی نہیں تو صفوان کے لیے ہے 400 دینار میں. اگر کوئی کہے کہ یہ تو بیع بشرطن ہے اور بیع کے اندر شرط لگانا تو جائز نہیں ہے، تو اس میں تو یہ شرط لگائی ہے کہ یہ بیع عمر کے لیے ہے. اگر وہ راضی نہ ہو تو پھر صفوان کے لیے ہے بشرط عدم رضا عمر، تو یہ بیع بشرط نہیں. تو اس کا ایک جواب دیا ہے لہذا وعد لیس بشرط، یہ وعدہ ہے شرط نہیں ہے. اگر عمر راضی نہیں تو میرا وعدہ ہے کہ میں لے لوں گا. یا بیع بشرط الخیار لعمر، حضرت عمر کے لیے اس میں اختیار ہے. حضرت عمر اپنے لیے لینا چاہے یا نہ لینا چاہے، پھر میں لے لوں گا. یا یہ وکیل تھے اور وکیل کے لیے جائز ہے کہ ان یشتریہ لنفسی، کسی چیز کو اپنے لیے خرید لے. تو اس نے کہا کہ میں وکیل ہوں، اگر حضرت عمر خوش نہیں تو میں اپنے لیے خریدوں گا. کیا یہ فضولی ہے؟ اور فضولی لہو ان یشتری للغیر، دوسری کے لیے خرید لے. پھر اگر دوسرا ابھی آیا جی یہ جو دوسرے کھڑے ہیں تو یہ کون ہے؟ ولی احد. طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر کے پاس ہے. اچھا بیٹھ جاؤ. تمہاری کیا طبیعت خراب ہے؟ تمہاری طبیعت تو ہمیں معلوم ہے، لیکن کیا کریں. بظاہر یہ آخری جواب بہتر ہے کہ یہ بیع الفضولی ہے، اور فضولی اگر کسی کے لیے چیز خرید لے اور وہ راضی نہ ہو تو فضولی کے اوپر وہ چیز خود لازم ہو جاتی ہے. جیسے میرے لیے کسی نے گھڑی خریدی، اگر میں راضی نہ ہوں تو گھڑی اس کے لیے ہو جائے گی. تو صفوان نے کہا میں حکومت کے لیے خریدتا ہوں، حضرت عمر سے مراد حکومت ہے. اگر حکومت راضی نہ ہو تو پھر
میرے لیے ہے. یہ اچھا جواب ہے. وسجن ابن زبیر بمکہ، اور ابن زبیر نے کسی کو جیل میں ڈالا تھا مکہ مکرمہ میں، تو جائز ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني سعيد بن ابي سعيد سمع ابا هريره قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل النفذ فجاءت برجل من بني حنيفه يقال له ثمامة ابن أسال فربطوه بسارية من سوار المسجد. اور یہ لکھا ہے کہ جیل سب سے پہلے حضرت عمر نے بنائی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت علی نے جیل بنائی بانس سے، یعنی لکڑیوں سے. اس میں چوروں نے نقب لگائی، سوراخ کیا اور نکل گئے. اس کے بعد پھر دوسری جیل بنائی، اور دوسری جیل پتھروں کی بنائی، مٹی اور پتھر وہ مضبوط تھی. پہلی جیل جو بنائی تھی جو بانس سی بنی ہوئی تھی، اس کا نام نافع رکھا تھا کہ یہ مفید ہے. پھر دوسری جیل جو بنائی پتھروں سے، اس کا نام محیص رکھا، جس کے معنی ذلیل کرنے والا. بابن فی الملازمت، حبس کی دو قسمیں ہیں. ایک حبس ہے جیل کے ساتھ، ایک حبس ہے بالملازمت، ملازمہ کے ساتھ. جہاں وہ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاتا ہے. ہاں اگر وہ گھر جائے گا تو یہ اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا. اور اگر مدیون کوئی عورت ہے تو مرد اس کے ساتھ لازم نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے کسی عورت کو رکھے گا تاکہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ رہے، تاکہ وہ تنگ ہو جائے اور دین کا ادا کرنا شروع کر دیں. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر وقال غيره حدثنا الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك. یہ حدیث پہلے گزری ہے. الانصاری عن كعب بن مالك انه كان له على عبد الله بن ابي حدر الاسلمي دين فلقيه فلزمه. دائن مدیون کے ساتھ لازم ہو گیا، دائن مدیون کے ساتھ چمٹ گیا. فتكلم حتى ارتفعت اصواتهما فمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب واشار بيديه كانه يقول النسوة، یعنی اد النسوة. النسوة سے مراد ہے اد النسوة. فاخذ نصف ما عليه وترك النصف، بس درمیان میں صلح ہو گئی، اب نصف دے دیا اور نصف چھوڑ دیا. باب التقاضی، هذه نتیجۃ الملازمت، یہ لازم ہونے کا نتیجہ ہے. تو اس کے ساتھ کیوں لازم ہے؟ تاکہ اس سے مطالبہ کرے. کہتے ہیں ایک طالب علم ایک پل سے گزر رہا تھا، مر علی قنطرۃ، تو ایک نابینا فقیر کھڑا تھا. اس نابینا فقیر نے کہا ضریرا و مسکینا، ضریرا و مسکینا. ضریر کا مطلب نابینا. اس زمانے کے طالب علم عجیب تھے، انہوں نے کہا آپ نے اس کو منسوب کیوں کیا ضریرا و مسکینا؟ ضریر انا ضریر انا مسکین، یہ کہنا چاہیے. اس نے کہا ضریر و مسکینہ میں نے اس لیے کیا کہ اس کے ساتھ تم جو چاہو مقدر کرو میرے لیے. اعط مسکینہ و ضریرہ، اعط مقدر کرو، تصدق مقدر کرو.
انصر مقدر کرو، اعن مقدر کرو، اس لیے میں نے اس کو منصوب کیا. یہاں بھی یہ منصوب آیا. باب التقاضي. حدثنا إسحاق حدثنا وهب بن جرير أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت قيدا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دراهم فأتيته أتقاضاه في محل ترجمة فقال لا أقضي حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم والحديث مضى فقلت لا والله لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم يبعثك. یہ براعت الاختتام ہے. موت کا ذکر آیا، بعث کا ذکر. قال فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتى مالا وولدا، مجھ کو دیا جائے گا. ثم أقضيك، یہ قضا اس میں بھی براعت الاختتام ہے. فوكزه موسى فقضى عليه، موسیٰ علیہ السلام نے مکھ لگایا، اس کے اوپر موت کا فیصلہ کیا. فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھو کتاب اللقطة. باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه. أبي حدثنا آدم وحدثنا شعبة وحدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سلمة قال سمعت سويد بن قافلة قال لقيت أبي بن كعب فقال أخذت سرة فيها 100 دنانير أخذت سرة فيها 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد ثم أتيت ثالثا فقال احفظ وعاءها وعدد ووساءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت فلقيته بعد بمكة قال لا أدري 3 أحوال أو حولا واحدا. کتاب اللقطة کتاب اللقطة. قاف کا فتحہ زیادہ فصیح اور افصح ہے، اور عام لغت ہے لقطہ. کہتے ہیں کہ اس کا اٹھانا مستحب ہے. لقطہ کا مطلب ملی ہوئی چیز کو اٹھانا مستحب ہے. ان امن علی نفسہ، اگر اپنے اوپر اعتماد ہے، اگر اعتماد نہیں تو چھوڑ دے. اگر شیء حقیر ہے تو اس کی تعریف اور اعلان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو لے لے یا کسی کو دے دے. ہاں اگر مالک موجود ہے تو مالک کو دے دے کیونکہ مالک ہے. اگر کوئی چیز خراب ہونے کا خطرہ ہے تو اس کا اعلان کرے گا الی خوف الفساد. جب فساد اور خرابی کا خوف ہو تو پھر اس کو صدقہ کرے یا خود لے لے اگر فقیر ہے. اسی طرح یجوز الاعطاء بالعلامت. امام ابو حنیفہ امام شافعی فرماتے ہیں اگر علامت بتائی تو دینا جائز ہے، اور اگر شہادت پیش کی تو واجب ہے. امام ابو حنیفہ امام شافعی کا یہی مسلک ہے. امام مالک امام احمد فرماتے ہیں علامت بتائی تو دینا لازم ہے. ابو حنیفہ امام شافعی فرماتے ہیں علامت کے ساتھ مستحب ہے، شہادت کے ساتھ واجب ہے. باب اذا اخبرہ رب اللقطة. اب اس کو کتنی مدت باقی ائمہ کی نزدیک 1 سال. احناف کے ہاں متعدد روایتیں ہیں. ایک روایت میں 1 سال ہے جیسے وہ کہتے ہیں. دوسری روایت میں الی ان یغلب علی ظنہ ان المالک لا یطلب، جب اس کا گمان غالب ہو کہ اب مالک تلاش نہیں کرے گا تو پھر دے دے کسی کو، اور فقیر ہے تو خود لے لے. اور تیسری روایت یہ ہے کہ اگر 10 درہم سے کم ہے تو یعلن ایامن،
اور اگر 10 سے الی 100 ہے تو یعلن شہرن، اور اگر 100 سے اوپر ہے تو یعلن سنتن۔ اور چوتھی روایت یہ ہے کہ اگر 10 سے کم ہے تو ایامن، اور اگر 10 سے زیادہ ہے تو سنتن، 10 سے زیادہ ہے سنتن، 100 ہو یا کم ہو یا زیادہ۔ احناف کے نزدیک 4 روایتیں ہیں۔ سب سے بہتر روایت اور سب مفتہ بھی یہ ہے کہ غالب الظن کا اعتبار ہے۔ اذا اخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه استحبابا عند أبي حنيفة والشافعي، وجوبا عند مالك وأحمد۔ حدثنا آدم حدثنا شعبة إلى قوله لقيت أبي بن كعب فقال أخذت سرة فيها 100 دينار 100 دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، فعرفتها فلم أجد من يعرفها، مجھے نہیں ملا جو جانتا ہوں۔ ثم أتيته فقال عرفها حولا، فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثالثا فقال احفظ۔ دیکھو یہاں 3 سال ہے، اس سے معلوم ہوا کہ 1 سال ضروری نہیں، غالب الظن کا اعتبار ہے۔ ایک دوسری روایت میں عرفها حولا، پھر فرمایا عرفها حولا، 2 سال کا ذکر ہے۔ اور اس میں شعبہ کہتے ہیں کہ سلمہ سے میری ملاقات ہوئی تو 10 سال کے بعد میں نے سنا کہ عرفو عامن واحدا، 1 سال کا بھی ذکر، 2 سال کا بھی ذکر، 3 سال کا بھی ذکر۔ قال فقال احفظ، دیکھو عرفها حولا ثم عرفها حولا ثم أتيته ثالثا فقال احفظ وعاءها، اس کے ظرف کو محفوظ کرو، یاد رکھو، وعددها، اور شمار کو، ووقاءها، اور اس کے باندھنے کی رسی کو۔ آج کل اس کی جگہ پر یہ ہے احفظ وعاءها، اس کا پیک، وعددها، اور اس میں کتنا عدد ہے، کتنے دراہم ہے، ووقاءها، اور اس کا تالا، تالا کس طرح ہے، تالا چابی والا ہے یا تالا نمبرات والا ہے۔ فإن جاء صاحبها، اگر آ گیا تو اس کو دے دو، وإلا، اور اگر نہیں آیا فاستمتع بها، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ امام مالک فرماتے ہیں یجوز اخذ الشاة ملکن، بکری کو لے سکتا ہے مالکانہ طور پر، اگر مالک نہیں ملا تو اس کو ملکن لے لے۔ اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ بکری ہو یا ابل ہو، ملکن نہیں لے سکتے، اعلان کے لیے لے گا۔ فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري 3 أحوال أو حولا واحدا، 1 سال کے لیے کہا یا 3 سال کے لیے اعلان، یا 2 سال، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 3 آ گئے۔ باب ضالة الإبل، اس میں اختلاف کی طرف اشارہ ہے۔ بیٹھ جاؤ، پھر اسی طرح دیر سے آیا کرو تو ٹھیک ہوگا۔ امام مالک اور ضالۃ الابل، امام شافعی فرماتے ہیں ابل کو لقطہ نہ بنائیں، اس کو چھوڑ دو، اللہ یہ کہ ضائع ہو رہا ہو تو حفاظت کے لیے ہو۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ابل ہے یا کوئی اور چیز ہے، الاولا التقاط، بہتر یہ ہے کہ اس کو لقطہ بنا دو۔ امام مالک فرماتے ہیں اگر اونٹ قریہ میں ہے تو اعلان کر لو اور اس کو لے لو، اور اگر صحرا میں ہے تو اس کو مت لو۔ تو وہ صحرا
اور بستی میں فرق کرتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں صحرا میں تم کیوں اس کو لیتے ہو؟ لوگوں کی عادت ہے کہ صحرا میں اونٹوں کو چھوڑتے ہیں، پھر اس کے قریب مت جاؤ۔ امام احمد فرماتے ہیں جو چیز اپنے حفاظت کی قدرت رکھتی ہے اس کو لقطہ مت بناؤ۔ مثلا اونٹ ہے، بیل ہے، وہ اپنے حفاظت کر سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں اگر کوئی اس کو پکڑ لے۔ احناف کہتے ہیں ابل ہو یا بقر ہو یا جو بھی ہو اس کو لقطہ بنا دو۔ اگر آپ کو یقین یا غالب گمان ہے کہ لوگ اس کو لے لیں گے اور برباد کر دیں گے۔ ضالۃ الابل اس کے بارے میں اختلاف۔ حدثنا عمرو بن عباس، عبد الرحمن بن مہدی، حدثنا سفیان، حدثني يزيد عن زيد بن خالد الجهني قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه، فالسوال کیا عما يلتقطه، جس چیز کو اٹھائے گا، يلتقطه يأخذه يجعله لقطة۔ فرمایا کہ عرفها سنة ثم عرف عفاصها، پھر تم پہچان لو عفاصها اس کے تھیلے کو، عفاصها ما یوضع فیہ وبکاءها وما ينبت به۔ اور یہ اس لیے کیا گیا مالک آپ سے کہے کہ میری فلان چیز گم ہو گئی، آپ کہے کیا ہے، اس نے بتایا تو آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ کو یاد نہ ہو تو پھر آپ دوسرے کو کیا بتائیں گے اور کیا دیں گے۔ فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا، اگر کوئی آیا خبر دینے والا، فَأَعْطِ، اس کو دے دو، فَأَدِّ، وَإِلَّا، اور اگر نہیں آیا 1 سال تک، فَاسْتَنْفِقْهَا، فَاسْتَنْفِقْ عَلَيْهَا، اس کے اوپر تم خرچ کرو۔ پھر اگر مالک آیا تو مالک کو دے دو، اور اگر مالک نہیں آیا اور تم فقیر ہو تو تم لے لو، اگر فقیر نہیں ہے تو کسی اور کو دے دو۔ اور یہ فاستنفق اس لیے کہ اگر مالک آیا تو اس سے نفقہ لے لو۔ مثلا کسی کو کوئی جانور مل گیا، جانور کے اوپر خرچہ کرے، اور خرچہ کرنے کے بعد اگر مالک آیا تو اس سے خرچہ لے لے اور چیز واپس کرے، اگر نہیں آیا پھر فقیر کو دے دے۔ قال یا رسول اللہ فضالۃ الغنم، قال لک او لأخیک او للذئب، اس لیے اس کو لینا چاہیے، آپ کا بن جائے گا۔ یہ لگا لا ملکیت کے لیے نہیں ہے، جیسے امام مالک کہتے ہیں کہ وہ آپ کا مملوک بن جائے گا، لا تخصیص کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے ہے، یعنی آپ اس کو رکھیں گے اور آپ اس کی تربیت کریں گے۔ اول اخیک، اگر آپ نہ ہو تو آپ کا دوسرا بھائی اس کو لے لے گا تو وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو لگا حفظاً او لأخیک حفظاً او للذئب، ورنہ بھیڑیا لے لے گا تو بھیڑیا سے بہتر تو یہ ہے کہ تم اس کو لے لو اور مالک تک پہنچا دو۔ اگر لام ملکیت کے لیے ہو تو پھر للذئب کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا بھیڑیا مالک ہوگا؟ اس لیے لکا فی حفظک، لأخیک فی حفظ اخیک، اور او للذئب، او للذئب للأکل اکل الذئب، وہ کھا لے گا۔ تو بکری کو بچانے کا ذریعہ یہ ہے کہ اس کو پکڑ لو۔ فقال ضالۃ الابل فتمعر فتغیر وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ اونٹ کو لقطہ مت بناؤ، جیسے امام شافعی فرماتے ہیں
یا جیسے امام مالک فرماتے ہیں کہ اس کو لقطہ مت بناؤ صحرا میں، یا جیسے امام احمد فرماتے ہیں ما يقدر على الامتناع فلا تأخذ، تو ان کی یہ دلیل ہے۔ اور احناف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے غصہ آیا کہ عام طور پر لوگ اونٹوں کو کھلا چھوڑتے تھے، اور جب ضرورت ہوتی تھی تو اونٹوں کو پکڑ کر لاتے تھے۔ تو اب اگر کوئی اونٹ کو چھوڑ دے چرنے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، دوسرا آیا اس نے اس کو پکڑ لیا، تو مالک کہے گا اس کے پکڑنے کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ تو لوگوں کی عادت ہے کہ لوگ ان کو چھوڑتے ہیں۔ تو کلام لقطہ میں ہے، اور یہ لقطہ نہیں مرسل ہے، مرسل ہے لوگوں نے چھوڑا ہے۔ وَكَلَامُنَا فِي اللُّقْطَةِ لَا فِي الْمُرْسَلِ۔ ایک آدمی کو بعیر ملا بالحرہ، تو حضرت عمر کے پاس آیا، حضرت عمر نے کہا اعلان کرو۔ پھر حضرت عمر پھر اعلان کرنے کے بعد حضرت عمر کو بتایا، انہوں نے کہا پھر اعلان کرو، پھر اس کے بعد اعلان کرو۔ اس نے کہا اعلان نے تو میرا سارا وقت لے لیا، میں اعلان کرتا رہتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر جہاں سے تم نے اونٹ کو لیا وہاں چھوڑ دیں، اس لیے کہ اونٹوں کو لوگ عادتاً چھوڑتے ہیں اور پھر پکڑتے ہیں۔ اور اس کی مثال ہمارے علاقوں میں پہلے زمانے میں گدھوں کو چھوڑتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، پھر جب ضرورت ہوتی تھی تو کہتے تھے فلان جگہ گدھے ہیں وہاں سے اپنا گدھا لاؤ، تو چونکہ وہ عادت تھی اس لیے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ جھگڑا ہوگا۔ لَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، اگر اجنبی اس کو پکڑے گا تو وہ بھاگ جائے گا، اگر مالک اس کو پکڑے گا تو وہ پکڑنے میں آ جائے گا۔ تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، اس لیے احناف کہتے ہیں کہ اونٹ کو بھی لقطہ بناؤ اگر آپ کا خیال ہو کہ اونٹ گم ہوگی، مالک سے گم ہو گیا ہے۔ اب ضالۃ الغنم یعنی بھیڑ بکریاں یہ بھی لقطہ ہے۔ امام مالک کی ترتیب ہو جائے گی جو کہتے ہیں یجوز اخذها ملکا۔ حدثنا اسماعیل حدثنا سلیمان عن یحییٰ عن زید مولى المنبعث انه سمع خالد يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فزعم انه قال، فزعم يعني فظن زید انه قال يعرف عباسها ووكاءها ثم عرفها سنة، يقول يعني قال يحيى يقول يزيد ان لم تعرف، اگر کسی کو معلوم نہ ہو کہ میرا ہے، ان لم تعرف یعنی ان لم يعرف مالکها استنفق بها صاحبها، استنفق بها خرچہ کرے گا، بها اس نقطے پر، صاحبها ملتقطها جس کو ملا ہے وہ اس پر خرچہ کرے گا تاکہ خرچہ لے لیں۔ وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ، اس سے احناف استدلال کرتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ وہ ودیعت ہے، اور ودیعت مالک کو پہنچانا چاہیے یا فقیر کو پہنچانا چاہیے، تو خود اس کو نہیں لے سکتا، اگر غنی ہو تو نہیں لے سکتا، فقیر ہو تو لے سکتا ہے۔ دوسرے ائمہ کی نزدیک اگر ایک سال میں مالک نہیں ملا تو امام شافعی اور امام احمد فرماتے ہیں خود لے سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک فرماتے ہیں اگر غنی ہے تو یتصدق، اگر فقیر ہے تو یأخذ، اپنی لے لے۔ تو ودیعتاً سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ودیعت ہے، خود اپنے لیے نہیں لے سکتا، اور بہت سارے دلائل سے استدلال کرتے ہیں۔ مثلا
حضرت عمر نے فرمایا تصدق بہا، اس کو صدقہ کرو، معلوم ہوا کہ غنی ہے تو صدقہ کرو۔ فإن جاء صاحبها، اگر مالک آیا فاختار المال، اس نے مال کو اختیار کیا، غرمت له، اس کو دے دو، تاوان دے دو۔ حضرت عمر، ابن عمر بھی فرماتے ہیں تصدق بہا، اس کے ساتھ صدقہ کرو۔ فإن جاء صاحبها، اگر مالک آیا فرده، تو اس کو واپس کرو۔ یہاں بھی تصدق کا ذکر آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ضالۃ المؤمن حرق النار، مسلمان کا نقطہ آگ جلانے کے برابر ہے، اگر آدمی مستحق نہیں ہے اور لے لے تو یہ آگ ہے۔ حضرت عیاض ابن حمار حضرت عیاض سے مروی ہے فإن وجد صاحبها، اگر مالک مل گیا فلیردها علیہ، اس کو واپس کرے، وإلا فهو مال اللہ، یہ اللہ کا مال ہے، یؤتیہ من یشاء، اس کو چاہے دے دو، یعنی جس فقیر کو چاہے دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یعرفها صاحبها الذی اخذها سنة، ایک سال کے لیے اعلان کرے، پھر اگر مالک آیا تو ٹھیک ہے، فإن جاء صاحبها فبها وإلا تصدق بها، ورنہ صدقہ کر لے۔ حضرت علی بھی یہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بھی فرماتے ہیں، ابن عمر بھی کہتے ہیں، اور حضرت علی اور اس کے علاوہ عیاض رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من اکل من الضوال فهو ضال، جو گمشدہ چیز کو کھاتا ہے تو وہ گمراہ ہوگا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ایک عمر سے، ایک عورت سے، تریدین، تم چاہتے ہو ان آمرکی، کہ میں حکم دوں، میں تم کو یہ حکم دے دوں کہ ان تذبحیہا، کہ ذبح کرو، او تبیعیہا، یا بیع کرو، فلیس لک ذالک، یہ آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ صدقہ کرو۔ اگر مالک نہیں آیا تو پھر صدقہ کر دو۔ تو یہ بہت ساری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو صدقہ کرے گا۔ اور امام بخاری، امام شافعی، امام احمد کے ساتھ متفق ہے کہ اگر مالک نہیں ملا تو یہ لے سکتا ہے، غنی ہو یا فقیر ہو۔ فرماتے ہیں قال یحییٰ فهذا الذی لا ادری، یہ مجھے معلوم نہیں، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، ودیعت کا لفظ اب شیء من عنده، یا راوی کی طرف سے ہے، ہم کہتے ہیں یہ مسلم کی حدیث میں بطور حدیث ہے، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، یہ ودیعت ہے آپ کے پاس، رواہ مسلم۔ ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال يزيد وهي تعرف أيضا، بکری کا بھی اعلان ہوگا، تعرف کا مطلب اعلان۔ ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل، فقال دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، یعنی لوگوں کی عادت یہ ہے کہ اس کو چھوڑتے تھے۔ ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة وهي لمن وجدها غنيا كان أو فقيرا، كما قال به الشافعي رحمه اللہ۔ تو مصنف نے امام شافعی کے ساتھ موافقت کی، وهي لمن وجدها، وہ لے لے، ہاں اگر بعد میں مالک آیا اور مالک نے شہادت پیش کی تو اس کو تاوان دے دے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف حدثنا مالک عن ربیعہ عن یزید مولى المنبع سندید بن خالد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاسها وكاءها ثم عرفها سنة، اور یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے۔
پھر اس کے بعد باب اذا وجد خشبۃ فی البحر او صوتا. ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ اگر معمولی چیز ہے، زیادہ قیمتی نہیں ہے، تو اس کے لیے چند دن اعلان کافی ہے، اور اگر کوئی اس کا مطالبہ ہی نہیں کرتا تو پھر اعلان کی ضرورت نہیں. پھر کھا لو. ہاں اگر مالک کھڑا ہے تو اس کو دے دو. ایک ٹوفی نیچے پڑی ہے، لے لو، خود کھاؤ یا کسی کو دے دو. ہاں اگر آپ نے دیکھا کہ یہ ٹوفی فلان سے گر گئی، پھر اس کو دے دو. چھوٹی والی ٹوفی. ایک تو وہ ٹوفی ہے جو 10-12 رینج کی ملتی ہے، وہ تو اعلان کرو اس لیے کہ لوگ اور طالب علم اس کا شوق رکھتے ہیں. قال الليث حدثني جعفر إلى قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل ساق الحديث فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله. شاید کہ ایک مرکب نے اس کے مال کو لایا ہو، کشتی وغیرہ. فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله. اس کا اعلان نہیں کیا، اس لیے کہ عام طور پر اس کا لوگ اعلان نہیں کرتے. فلما نشرها وجد المال والصحيفة. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رخص لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العصی والصوت. عصا اور کوڑے میں اجازت دی ہے، واشباہہ کہ اس کو ہم لے لیں. یلتقطہ الرجل وینتفع به، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. شافعی یہ کہتے ہیں ہر چیز لقطہ ہے اگرچہ قلیل ہے اس کا اعلان کرے گا. احناف کہتے ہیں شے قلیل ہے تو اس کو خود استعمال کر سکتے ہیں، ہاں مالک موجود ہے تو اس کو دے دو. امام مالک فرماتے ہیں معمولی چیز ہے تزال عنہ ملک المالک، مالک کی ملکیت ختم ہو گئی اور تم اس کو لے لو اور کھا لو یا استعمال کر لو. باب اذا وجد تمرة فی الطریق. راستے میں تمر مل گیا تو لا یجب تعریفها، اس کی تعریف اور اعلان لازم نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں چھوڑا؟ ممکن ہے کہ صدقہ ہو، اور صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے. حدثنا محمد بن یوسف عن منصور عن طلحة بن مصرف عن انس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها. معلوم ہوا کہ معمولی چیز کو کھا سکتے ہیں لیکن نہیں کھایا، ممکن ہے کہ صدقہ ہو. بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ لم تکن لقطۃ، یہ لقطہ نہیں تھا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جو راستے میں موجود تھا تو معلوم ہوا لقطہ نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا، کہیں صدقہ نہ ہو، اور صدقہ نہیں کھاتے تھے. اگر صدقہ ہو تو خود نہیں کھاتے تھے. وقال يحيى حدثنا سفيان قال زائد عن منصور عن طلحة حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اني لانقلب الى اهلي فاجد التمرة ساقطة على فراشي فارفعها لاكلها ثم اخشى ان تكون صدقة فالقيها. تو دیکھو یہ کوئی اشکال نہ کرے کہ جب لقطہ ہے تو بنی ہاشم کیسے کھاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھا لیتے؟ تو جواب یہ ہے کہ لم تکن لقطہ، یہ لقطہ نہیں تھا، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے تھا. لیکن صدقہ ہے یا غیر صدقہ؟ اگر غیر صدقہ ہو تو حضرت کھا سکتے تھے، اور اگر صدقہ ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھا سکتے تھے. تو یہ اشکال وارد نہیں ہوتا. یہ کیسے فرمایا کہ اگر صدقہ نہ ہوتا تو میں کھا لیتا، حالانکہ لقطہ ہے، لقطہ تو بنی ہاشم نہیں کھاتے. تو معلوم ہوا کہ یہ لقطہ نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا، صدقہ ہونے کا خطرہ تھا.